باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی قسط میں ہم حجۃ الوداع کا تذکرہ کریں گے۔ یہ وہ جہج جو کعبۃ اللہ، یا کہنا چاہیے کہ مکہ فتح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ کی زندگی کا وہ آخری حج تھا، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ ہجرت کے 10ویں سال ذی القعدہ کے مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کا ارادہ فرمایا، اور یہ اعلان کر دیا کہ اس سال میں حج کو جا رہا ہوں۔ اس اعلان کو سنتے ہی مسلمان چاروں طرف سے مدینے پہنچنے لگے۔ آپ 26 ذی القعدہ کو ہزاروں مسلمانوں کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے، اور 6 میل دور ذو الحلیفہ یا ذو الحلیفہ کے مقام پر آپ نے رات گزاری۔ دوسرے دن غسل کر کے حج کا لباس پہنا، یعنی احرام باندھا، اور پھر آپ نے اونٹی پر سوار ہو کر بلند آواز سے یہ الفاظ ادا فرمائے: اللہم لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والملک والنعمت لک لبیک اللہم لک لبیک۔ ترجمہ ان الفاظ کا اس طرح سے ہے کہ اللہ، ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، ملک بھی تیرا ہے، نعمتیں بھی تیری ہیں، اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو پڑھتے جا رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ اکرام ہزاروں کی تعداد میں آپ کے ساتھ روانہ تھے، اور انہی الفاظ کو وہ بھی سب دہراتے چلے جا رہے تھے، اور اس آواز کی وجہ سے پورا علاقہ گونج رہا تھا۔ پہاڑی علاقوں سے گزرتے تھے تو اس میں ایک گونج اور بڑھ جاتی تھی۔ راستے میں اور لوگ بھی آپ کے قافلے سے جا کر کے ملتے چلے جاتے تھے۔ مکہ تک پہنچتے پہنچتے یہ حال تھا کہ جدھر نظر اٹھتی تھی آدمی ہی آدمی نظر آتا تھا۔ 9ویں دن ذی الحجہ کی 5 تاریخ کو آپ مکے میں داخل ہوئے۔ یہ سفر 9 دن تک آپ کا رہا، اور 5 تاریخ کو آپ مکے میں داخل ہو گئے۔ کعبے پر نظر پڑی تو اونٹ سے اتر پڑے، اور فرمایا
اے اللہ اس گھر کو عزت اور بزرگی عطا فرما۔ پھر مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھی اور صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر فرمایا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے سوا کوئی پوجا کے اور عبادت کے قابل نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور سب جتھوں کو توڑ دیا۔ آج ذی الحجہ کو آپ نے سارے مسلمانوں کے ساتھ مینا میں قیام فرمایا۔ جمعے کے دن 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھی، سب مسلمانوں کو آپ نے نماز پڑھائی اور سب مسلمان مینا سے نماز کے بعد مینا سے چل کر عرفات کے میدان میں جمع ہوئے۔ کوئی 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ اکرام اس موقع پر جمع تھے، پورا ہجوم تھا۔ دوپہر ڈھلنے کے بعد آپ نے اونٹی پر سوار ہو کر حج کا وہ تاریخی خطبہ دیا جس کا ایک ایک لفظ قیامت تک انسانوں کی ہدایت اور بھلائی کی راہ دکھاتا رہے گا۔ اس خطبے میں بہت سی دوسری نصیحتوں کے علاوہ آپ نے فرمایا اے لوگو میری باتوں غور سے سنو، شاید میں اس جگہ پھر کبھی تم سے نہ مل سکوں۔ اگر لوگوں جس طرح تم اس دن، اس مہینے اور اس مقام کی عزت کرتے ہو، اسی طرح ایک دوسرے کے مال، جان، آبرو اور عزت کرو اور اسے اپنے اوپر حرام سمجھو۔ اللہ تمہارے ہر کام کا حساب لے گا۔ خبردار میرے بعد سچائی کے راستے سے بھٹک نہ جانا، ایک دوسرے کا خون بہانے لگو اور عورتوں کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلانا، جو خود پہنو وہی ان کو پہنانا، ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیا کرنا۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ یاد رکھو، عرب کے کسی رہنے والے کو عجم کے کسی رہنے والے پر اور عجم کے کسی رہنے والے کو عرب کے کسی رہنے والے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی بڑائی نہیں ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ تم میں زیادہ عزت دار وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے اور زیادہ پرہیزگار ہے۔ جاہلیت کی تمام رسموں کو میرے ذریعے سے مٹا دیا گیا۔ وہ سب خون جو جاہلیت میں ہوئے تھے ان کا بدلہ ختم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے مقتول
ربیہ بن حارث کا خون معاف کرتا ہوں، اور آج سے سود کی رقمیں مٹائی جاتی ہیں۔ میرے خاندان کو لوگوں سے جو سود لینا ہے، سب سے پہلے میں اس کو مٹاتا ہوں۔ اے لوگو، میں تم میں اللہ کی کتاب چھوڑے جاتا ہوں، اور اگر تم اس پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ جب آپ کا خطبہ ختم ہوا تو آپ نے مجمع سے پوچھا، اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ سارا مجموعہ پکار اٹھا، ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام ہم تک پہنچا دیا اور اپنا فرض آپ نے ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ اے رسول، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کے دین کو پسند کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں وہ ان کو میرا پیغام سنا دیں جو موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حج کی باقی شرطیں اور جو حج کے اور دوسرے کام تھے، مسالک، وہ سب پورے کیے اور مہاجرین اور انصار کے ساتھ پھر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری حج تھا، اسی لیے اسے حجۃ الوداع یا حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس آخری حج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید حج کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس سے پہلے کہ آگے حج کا ٹائم آتا، وقت آتا، اللہ تبارک تعالیٰ کا آپ کے لیے حکم آ گیا اور آپ اس کی جوار رحمت میں تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔